بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، گزشتہ جمعہ آپ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں خطبہ سنا۔ اسی سلسلہ کے خطبات جاری رہیں گی، تو اس باری میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اہل سنت اور اہل حدیث علماء نے جو کچھ یزید کے بارے میں کہا وہ پیش کروں۔ سارا تو بیان کروں، اور جو کچھ لوگوں نے لکھا تو اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے اور بہت عرصہ چاہیے۔ صرف ظاہر یہ بات کرنا ہے کہ لوگوں نے ان دنوں میں ایک بہت ناجائز حرکت کا ارتکاب شروع کر دیا۔ یہ صلاح الدین یوسف صاحب نے جب یزید کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ اور اس کو خلیفہ برحق ثابت کیا اور کہا کہ اس کے اہلکاروں نے جو کچھ کیا انہیں وہی کرنا چاہیے تھا، وہ اپنے حاکم کے مطیع تھے، وہ کیوں بغاوت کرتے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بغاوت کی تھی، شمر اور دوسرے کیوں بغاوت کرتے؟ انہوں نے اپنے امیر کی اطاعت کی ہے، بالکل ٹھیک کیا۔ تو اس پر 8 سوال رضائے مصطفیٰ گوجرانوالہ سے بریلوی حضرات کا نکلتا تھا، انہوں نے لکھے سوال، تو اس نے اس میں یزید پلید لکھا تھا۔ اب اس نے جو لفظ لکھے ہیں اس بارے میں وہ پہلے پڑھ کر پھر میں ذرا آپ کے سامنے یہ بات بیان کروں گا کہ یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ گواہ کہ شیعہ سنی مسئلہ ہوتا تو میں اس میں دخل نہ دیتا۔ یہ پورے اہل اسلام کا طے شدہ مسئلہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہیں، یزید فاسق تھا، اس کی حکومت اسلامی حکومت نہیں تھی۔ اس بارے میں محدثین، فقہاء، مفسرین سارے اہل سنت جو ہے متفق، کوئی اس کے خلاف نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس بارے میں یہ تازہ شوشہ چھوڑا ہے اور صرف فساد کے لیے یہ بات پھیلائی ہے کہ سیدنا حسین جو تھے انہوں نے بغاوت کی تھی، اور امیر المومنین یزید تو رحمۃ اللہ علیہ تھے، رضی اللہ عنہ تھے، سید تھے، سیدنا لکھتے ہیں، ان کی شان میں قصیدے لکھتے ہیں۔ تو یہ آپ سن لیں الفاظ، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں پتہ ان کو بھی ہے کہ کوئی عالم یہ بات نہیں کہتا۔ انہوں نے چونکہ پلید لکھا تھا یزید کو، ہمیں معلوم ہے کہ بعض اکابر علماء نے بھی یزید کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ کہتا مانتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ ایسا ہی لکھتے ہیں، لیکن انہوں نے عدم تحقیق کی بنا پر روا روی میں ایسا کیا، بس انہوں نے تحقیق نہیں کی، جو بات چلی آ رہی تھی کہہ دی تھی، اور اس معاملے کی گہرائی میں وہ نہیں گئے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض مسائل میں جس طرح عام رائے ہوتی ہے بڑے بڑے محقق بھی انہیں تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن جب کوئی دیدہ ور اس کی تہہ میں اتر کر نقاب کشائی کرتا ہے تو صورت معاملہ بالکل مختلف نکلتی ہے۔ اس لیے اس دور میں جب یزید کا کردار نقد و نظر کی کسوٹی پر پرکھا گیا اور اس پر عام بحث ہوئی تو بہت سے مخفی گوشے بے نقاب ہو گئے۔ ان سطروں سے جو صفحہ 48 میں سے پڑھی میں نے، ساری بات سامنے آ گئی کہ یہ تو انہوں نے اپنے خلاف ڈگری دے دی کہ ہمارے بڑے بڑے علماء اسے پلید ہی کہتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں بس جو لوگ کہہ رہے تھے بات وہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ اب جب اس دور میں تحقیق ہوئی تو کوئی نئے گوشے جو ہے نا وہ سامنے آ گئے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا، صرف اسی مسئلہ میں، ہر مسئلہ میں سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی کہے نا کہ یہ گوشے پوشیدہ رہے اور اس دور میں آ کر وہ نمایاں ہوئے، آپ سمجھ لیں کہ یہ شخص گمراہ ہے۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ امت کے اتنے بڑے بڑے لوگ جو احمق گزرے ہوں، یہ بات کوئی آج ہوئی ہے یزید اور حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ؟ جو کچھ اس بارے میں لکھا گیا ہے وہ سب نے پڑھا، بڑے بڑے اماموں اور محدثین نے پڑھا، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ شیعہ کیا کہتے ہیں، اہل سنت کیا کہتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ اس بات کو دہراتے رہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہیں اور یزید جو ہے یہ پلید ہے، ملعون ہے، تو وہ احمق تھے، وہ محقق تھے، اور کوئی نیا گوشہ بھی سامنے نہیں آیا۔ صرف بددیانتی آپ لوگوں کی سامنے آئی کہ آپ نے لا تقربوا الصلاۃ کہا۔ محمود احمد عباسی نے جب یہ شوشہ چھوڑا پہلے خلافت معاویہ و یزید، اس سے لے کر میں نے سب کتابیں ان کی پڑھی، کسی نے کوئی نئی بات نہیں لکھی، اس کو ہی نہ نئے نام سے چھاپتے رہتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اگر اس میں کوئی سچائی ہوتی، اس کے حوالے ٹھیک ہوتے، بددیانتی نہ ہوتی، تو میں یہ سمجھتا کہ چلو کچھ لوگ اختلاف رکھتے ہیں، بددیان۔ اس کے لیے ایک ہی واقعہ کافی ہے کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ میں شیخ التفسیر تھے محمد عباس ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ کتاب شائع ہوئی خلافت معاویہ یزید اور چرچا ہوا، بڑے ہنگامے برپا ہوئے کہ یار نئی بات نکل آئی کہ یزید تو بڑا ولی تھا،
امام حسین ہی جھوٹے تھے. تو وہ کہتے ہیں کتاب میں نے کھولی, کوئی ارادہ نہیں تھا کہ یہاں سے پڑھوں, ایسے ہی کھولی, 3 حوالے اس میں تھے, وہ تینوں میں نے نکال کر اصل کتاب میں دیکھے, تینوں میں خیانت تھی, بددیانتی تھی, لکھا کچھ تھا, ادھر ادھر سے کاٹ کر اپنے بات کی مطلب بات بنا لی. تو اگر یہ ہوتا نا کہ کچھ گوشے نمایاں ہوتے تو ہم صبر کر. صلاح الدین صاحب گوشے نہیں ہیں, علماء امت احمق نہیں تھے, وہ محقق تھے جیسے آپ مانتے ہیں, اکابر تھے, اور انہوں نے شیعوں کے رد میں جو کوئی لکھا آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. جو جواب دے سکتے تھے دیے. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ, ان سے بڑھ کر آپ نے کیا لکھنا. وہ جانتے تھے کہ شیعہ کیا کہتے, مگر اس کے باوجود وہ آپ کی طرح اہل بیت سے دشمنی نہیں کرتے تھے. ان میں اعتدال تھا, توازن تھا. وہ جانتے تھے کہ شیعہ اپنی جگہ جو جی چاہے ہوں, اہل بیت کوئی ان کے ہیں. رسول اللہ کا گھرانہ سارے مسلمانوں کا مشترکہ ہے, ان کا احترام سارے اہل ایمان پر لازم ہے, اس لیے وہ بددیانت نہیں تھی. انہوں نے جو اس بارے میں لکھا وہ میں دہرا دیتا ہوں, اور میں نے جو آیت پڑھی شروع میں آپ نے سن لی کہ زلیخا کے قصہ میں آتا ہے کہ جب اس نے یوسف علیہ السلام پر بہتان لگایا تو اس کے خاندان میں سے ایک نے گواہی دی. تو یہ حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ میں آج بھی ان کے خاندان میں سے گواہ پیش کروں گا کہ جن کو آپ محدثین مانتے ہیں نا, اور جن کے حوالے آپ نے اس کتاب میں دیے ہیں, کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, مولانا مرزا خان بریلوی کا بھی دے دیا کہ یہ بریلوی حضرات ہیں, یہ بھی دیکھ لیں کہ ان کے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دیا, میں ان کو ہی پیش کروں گا. شاہدہ شاہد من اہلہا, کہ زلیخا کے گھر والوں سے ہی گواہ آ جائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. وہ محقق نہیں تھے, آپ مانتے ہیں کہ بڑے بڑے محقق, ان کے علاوہ کوئی بات آپ کو سوجی لائے. صرف آپ کے پاس خیانت ہے, بددیانتی ہے, حوالوں میں دھوکہ ہے, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. اب آپ دیکھیں جن لوگوں نے علم حدیث میں اتنا بڑا کام کیا, کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ معجزہ سے کم نہیں. راوی پرکھے, یہ تہذیب التہذیب ہے للامام الحافظ احمد بن علی ابن حجر الاسقلانی, جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے فتح الباری. تو یہ 12 جلدیں ہیں راویوں پر. اب اس کی یہ 11ویں جلد ہے, اور اس کا نمبر ہے یہ 699, اور صفحہ ہے 360 اور 361. یزید بن معاویہ بن ابی سفیان. اب اس میں یہ حوالہ لکھتے ہیں, اور یہ فیصلہ کس کا, جو یزید کے خاندان سے تھا, مروان کا پوتا تھا, مگر وہ ولی ہے, خلیفہ راشد ہے, عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کا. اور حافظ صاحب نے بالکل ابن حجر نے ساتھ ساتھ بیان کیا کہ جتنے راوی یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ سارے ثقہ. اب ان لوگوں کا حال یہ کہ رسالے چھاپ دیتے ہیں, اور آپ یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب کو کوئی خبر ہے وہ شہادت حسین بیان نہیں. اس زمانے میں یہ میرے دل میں فرض عین ہو گیا. میں سمجھتا اگر میں نے اس بارے میں زبان گونگ کی, میرے منہ میں قیامت کے دن لگام ڈالی جائے گی. ہر مسجد میں طوفان بدتمیزی برپا, اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ واقعہ کربلا تحقیقی پیرائے میں, اور جھوٹ بولتے کہ یزید ولی تھا اور امام حسین ایسے تھے. اس موقع پر خاموشی اختیار کریں تو انتہا درجے کا جرم ہوگا. نہیں, امام کی شہادت کو بیان کرنا, اور جو فاسق ہیں ظالم ہیں ان کو بالکل رعایت کرنا. تو دیکھ لیں یہ 361 صفحہ. وقال یحییٰ بن عبد الملک بن ابی غنیہ احد الثقات, یہ راوی, یہ بھی ثقہ راویوں میں سے ایک. وہ کہتا حدثنا نوفل بن ابی بکر اقرب ثقہ قال كنت عند عمر بن عبد العزیز. یہ راوی کہہ رہا ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا. فذکر رجل یزید بن معاویہ, تو یہ یزید بن معاویہ کی بات ہو گئی. فقال قال امیر المومنین یزید, تو اس آدمی نے کہا کہ امیر المومنین یزید نے ایسا کہا. یہ اعلانیہ لکھتے ہیں کہ سیدنا امیر المومنین یزید رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ. تو اس نے بھی کہا امیر المومنین یزید. فقال عمر تقول امیر المومنین یزید. عمر بن عبدالعزیز نے کہا نام مراد ہے, تو یزید جیسے آدمی کو امیر المومنین کہتا کہ مومنوں کا امیر ہے. وامر بہ فضرب 20 صوتا, تو آپ نے حکم دیا اور اس آدمی کو 100 کوڑے لگوائے گا. یعنی عمر بن عبدالعزیز جو خود مروان کا پوتا ہے, انہی کے خاندان سے, اور بالکل قریب اسی صدی میں ہوا, چند سال کا تو فاصلہ. وہ کیا کہہ رہا, صحیح روایت اور شخص وہ لکھ رہا ہے جس کو آپ خاتمۃ المحدثین کہتے ہیں. اس کے بعد اس پائے کا کوئی محدث پیدا نہیں ہوا, اور اس کی شرح صحیح بخاری کی فتح الباری کو ہم حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ حافظ صاحب نے. اور شیخ الاسلام اگر لکھا جائے اصول حدیث کی کتابوں میں تو ابن حجر مراد ہوتا. باقی بحثوں میں آئے تو ابن تیمیہ ہوتے ہیں, مگر حدیث کے اصول میں جب ذکر آئے کہ قال شیخ الاسلام,
یہ ابن حجر ہوتا. تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے کہ 20 گھوڑے مروائے عمر بن عبدالعزیز نے اور کہا کہ تم اس کو امیر کہتے ہو کہ مومنوں کا امیر ہے وہ. اب اس نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ دیا. شاہ صاحب کی یہ کتاب مارکۃ الآراء، جس کے بارے میں نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے شرح حدیث پر بہت کچھ لکھا، 1400 سال میں بڑی کتابیں لکھی گئیں، مگر فلسفہ دین جو ہے نا، کہ دین کے ہر حکم کا فلسفہ بیان کیا جائے کہ اللہ رسول نے یہ حکم کیوں دیا، یہ کام کوئی نہیں کر سکا. اس بارے میں یہ بے نظیر کتاب، اور میں کئی مرتبہ سفارش کر چکا ہوں کہ اگر کوئی بچہ یہ سمجھنا چاہتا کہ پورا دین جو ہے اس کی فلسفی اور حکمت کیا، تو حجت اللہ البالغہ نام ہی ایسا رکھا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ایسی حجت ہے کہ اب زبانیں بند ہو جائیں، کوئی نہ غیر مسلم بول سکے گا نہ مسلم. ہر حدیث کا فلسفہ بیان کیا. اب جب آخر میں پہنچے شاہ صاحب، اس کی بھی کتاب جو ہے اس کے آخر میں کہ رسومات محرم علماء اسلام کی نظر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جب تعزیہ کا رد کرنا تھا نا ماتم وغیرہ، تو شاہ صاحب گواہ بن گئے. وہی شاہد من آیت کی سمجھ آ گئی کہ میں نے وہ کیوں پڑھا، یزید کے گھر والے ہی بولے، مروان کے گھر والے جیسے نا وہ دلیخا کے، تو یزید کے گھر والے ہی بولے نا، جن کو تم موت پر سمجھتے ہو صلاح الدین صاحب، ان سے ہی پوچھ لے کہ یزید کیا تھا. تو یہ ہے حجت اللہ البالغہ. آخر المناقب، اور بالکل آخری صفحہ اس کا، دوسری جلد 215. تو حدیث پاک میں چونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، بعد میں دوسرا زمانہ جو ہے میرے ساتھ والا وہ بہتر ہے، پھر اس کے بعد والا پھر جھوٹ پھیل جائے گا. تو اس بارے میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ پہلے زمانے کا ہر آدمی بعد والے زمانے کے ہر آدمی سے بہتر ہے، یہ ترجمہ کر لیا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا یہ تشریح بالکل غلط ہے. بعد والوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو پہلوں سے بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور یہی امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صرف کرن سے مقابلہ، جیسے ایک کلاس میں 80% لڑکے پاس ہوئے، دوسری میں 70% ہوئے، تو ملا جلا کر اگرچہ وہ پہلی جماعت میں بھی 20 فیل ہوئے ہیں، مگر کیا دیتے ہیں پہلی جماعت دوسری جماعت سے بہتر ایز اے ہول. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ ولا يمكن ان يكون تفضيل كل احد من القرن الفاضل على كل احد من القرن المفضول، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلے زمانے کا ہر آدمی بعد والے زمانے کے ہر آدمی سے بہتر ہو، یہ کوئی کلیہ نہیں. کیسا کہتے ہیں کیسے ایسا ہو سکتا؟ اب حوالہ دیکھنا کون بندے پیش کیے کہ پہلے زمانے میں کون ہے. وَمِنَ الْقُرُونِ الْفَاضِلَةِ اتِّفَاقًا مَنْ هُوَ منافق اور فاسق. یہ جو اعلیٰ زمانے گنے جاتے ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ یا وہ منافق ہیں یا فاسق ہیں. مثال کون سی ہے؟ وَمِنَ الْحَجَّاجِ وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَمُخْتَارَ وَغِلْمَةٌ مِّن قُرَيْشَ الَّذِينَ يُهْلِكُونَ النَّاسَ وَغَيْرُهُم مِّمَّن بَيَّنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سوء حالہ. کہتے ہیں یہ منافق اور فاسق جو تھے ان کی مثالیں دیکھنی ہے کہ پہلے ہی زمانوں میں وہ 3 بہتر زمانے جو ہیں مگر فاسق ہیں یا منافق ہیں بالاتفاق، کوئی جھگڑا بھی نہیں ان میں. حجاج ہے، یزید ہے، عمار ہے، اور قریش کے وہ چھوکرے ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ چھوٹی عمر کے لوگ جب حکومت پر آ جائیں گے امت کو برباد کر دیں گے نا. اور ایسے ہی جن کا حضور نے برا حال فرمایا وَلَٰكِنَّ الْحَقَّ أَنَّ جُمْهُورَ الْقَرْنِ الْأَوَّلِ أَفْضَلُ مِنْ جُمْهُورِ الْقَرْنِ الثَّانِي وَنَحْوُ ذَلِكَ. صرف اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے کی اکثریت دوسرے زمانے کی اکثریت سے بہتر ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ پہلے زمانے میں کئی منافق اور فاسق ہوں اور بعض والوں میں کئی ہوں جو پہلوں سے بھی آگے نکل جائیں. یہ دیکھو یزید بن معاویہ اس میں ایسے لوگوں میں لکھا کہ جو بالاتفاق منافق ہیں یا فاسق ہیں. یہ دوسرا گواہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ. اب لکھتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صلاح الدین یوسف صاحب نے یہ دھیان نہیں فرمایا کہ جس کتاب کا وہ حوالہ دے رہے ہیں صراط مستقیم کا، یہ شاہ صاحب کی کوئی اپنی کتاب نہیں ہے. جن لوگوں کو علم ہے وہ جانتے کہ یہ ملفوظات ہیں سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو سید صاحب کے پیر تھے، امیر تھے تحریک مجاہدین کے، سید احمد شہید ان کے ہیں ملفوظات. لکھے ہیں مولانا عبدالحی رکنی رحمۃ اللہ نے، 2 باب انہوں نے لکھے ہیں، 2 شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی. اس لیے یہ شاہ اسماعیل کا نہیں حوالہ، سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ.
تب انہوں نے یہ جو تعزیہ اس کے بارے میں کہا کہ لوگ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو لوگ بتوں کے ساتھ کرتے ہیں، مدنے مانگتے ہیں، نیازیں چڑھاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے بات، مگر درمیان میں ڈیش لگا دی۔ ایک تو یہ آپ لوگ کریں، اردو ترجمہ مل جاتا، اور یہ صلاح الدین یوسف صاحب کو میری طرف سے پہنچائیں کہ اللہ کے بندے جو انہوں نے لکھا تھا کہ یزید کو برا کیوں کہتے ہیں کہ اس نے خلاف شرع یہ کام کیے ہیں، اس لیے اس کو ملعون پر برا کہا جاتا۔ تو آپ لوگ بھی اگر رسول اللہ کی مرضی کے خلاف کریں گے تو جیسے حضرت حسین کو اس کے بارے میں دکھ ہوا تھا کہ یہ دین کے خلاف کر، آپ کی حرکتوں سے نہیں ہوگا، وہ سارا چھوڑ دیا، وہاں نقطے لگا لیے۔ اور اس سے آگے بات جو ہے کہ سید احمد شہید کا پوچھنا تھا کہ وہ یزید کو کیا سمجھتے ہیں، تو تعزیے کے رد کی طرف تو گیا، اور اس میں بھی جو عبارت تھی اس کے منکرات کی اور خلاف شرع باتوں کی بوجھ چھوڑ، یہ دیکھو اللہ کے فضل سے مل گیا مجھے مکاتیب سید احمد شہید رحمۃ اللہ قدس اللہ سیدہ العزیز۔ یہ دیوبندی علماء نے بڑی اچھی محنت کی، مکتبہ رشیدیہ لمیٹڈ لاہور، سید صاحب کے جو خط تھے نا فارسی زبان میں جو انہوں نے جہاد کے سلسلے میں لکھے تھے وہ انہوں نے چھپا دیے، ڈھونڈ لیے اور سارے چھپا دیے۔ اب اس میں دیکھیں، میں حوالہ دے دوں، یہ چیزیں شاید آپ لوگوں کو اور جگہ سے نہ ملے، اس لیے میں ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ یہ خطبے یادگار رہ جائیں۔ 149 صفحہ اور 150 صفحہ، حاجی علی خان امان حاجی علی خان کے نام لکھا کہ جہاد میں میرا ساتھ دو، تو کہتے ہیں کہ فی الحقیقت رفاقت من نیس، کہ جو لوگ اس جہاد میں میرا ساتھ دے رہے ہیں وہ میرا نہیں دے رہے ہیں بلکہ رفاقت رب العالمین، وہ اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں، دین کا کام ہے۔ وہ رفاقت جد من سید المرسلین، اور جو پیغمبروں کے سردار تھے میرے دادا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور واقعی جو شخص سید احمد شہید ان کے ساتھیوں کی تحریک کا مطالعہ کرے وہ یقیناً یہی کہے گا جیسے سید ابو الحسن ندوی نے کہا، سید مودودی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کے کردار سے کہ یہ صحابہ کرام کے قافلے کے کچھ لوگ ان سے بچھڑ گئے، ایسے ولی لوگ تھے یہ۔ تو فرماتے ہیں جو میرا ساتھ دیتا ہے وہ میرا نہیں دیتا، رب العالمین کا دیتا ہے، اور میرے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے۔ آگے چل کر پھر لکھتے ہیں این وقت ہما وقت کہ مخلص مقبول از منافق ملعون ممتاز میشود، یہ دور آ گیا ہے کہ اب جو منافق ہیں بے ایمان ملعون وہ مخلص مسلمانوں سے الگ ہو جائے، جو جہاد میں ساتھ دیں گے اور جانیں قربان کریں گے کفار کے خلاف وہ مخلص مقبول ہوں گے، اور باقی جو ہوں گے وہ نمازیں پڑھیں جو جی چاہے کریں منافق ملعون ہوں گے۔ رفیق من از جنود حسین ابن علی، جو میرا ساتھ دے رہا ہے وہ حسین کے لشکریوں میں سے، جس طرح اس کے ساتھ اللہ کے بندے تھے وہ ہے۔ ورفیق مخالف من از زمرہ یزید شقی، اور جو میرے مخالفوں کا ساتھ دے رہا ہے، یہ افغان جو تھے پشاور کے، انہوں نے غداریاں کی تھی نا، سید صاحب کو زہر دے دیا، انگریزوں کو سکھوں کو اطلاع دے دی، شب خون مروائے، بیچارے بہت شہید کی۔ ان کو کہہ رہا ہے کہ جو میرے ساتھی ہیں رفیق من از جنوب حسین ابن علی، سید صاحب نے کن کا حوالہ دیا کہ جو میرے لشکری ہیں وہ حسین ابن علی کے لشکر کے ساتھی ہیں۔ وہ رفیق مخالف من زمرہ یزید شقی، اور جو میرے مخالفوں کے ساتھی ہیں وہ یزید مردود کے گروہ کے لوگ۔ آگے پھر 2-4 سطروں کے بعد لکھتے ہیں وہ درج پس محض بنا بر محافظت علاقہ ضعیف یہ دین و ایمان خدرہ برباد دادن و در جنود یزید پرید خدرہ شمردن۔ وہ پٹھان جس کو خط لکھا وہ ملازم تھا نا ان خانوں کا، تو کہتے ہیں اپنی نوکری بچانے کے لیے اور اس کمزور سے دنیاوی تعلق کو بچانے کے لیے نوکری کرتے رہنا اور مجاہدین کا ساتھ نہ دینا، پس محض بنا بر محافظت علاقہ ضعیف ہے، اس کمزور سے رشتے کو رکھنا کہ ہم ان خانوں کے ملازم ہیں، دین و ایمان خدرہ برباد دادن، یہ اپنے دین اور ایمان کو برباد کر دینے والی بات ہے۔ وہ در جنود یزید پلید خدرہ شمردن، اور جو ایسا کریں گے کہ نوکریاں بچائیں گے اور ان غدار پٹھانوں کا ساتھ دیں گے وہ یزید پلید کے لشکر میں اپنے آپ کو شمار کریں گے۔ یہ نوٹ کر لیں، مکاتیب سید احمد شہید رحمۃ اللہ۔ دوسرا حوالہ اب اس نے لکھا شروع میں شاہد من اہلہا کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی صراحت، مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی جو تکفیر مسلم میں نہایت بے باک مانے جاتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے کافر کہا، یزید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ وضاحت، توبہ یزید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ وضاحت فرمانے کے بعد کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اسے کافر جانتے
اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں، اپنا مسلک یہ بیان کرتے ہیں کہ اب آپ دیکھ لیں کہ ہوش نہیں کیا ہے اس کی، والا خلاف ہی ہے اس کے، مگر ہوش نہیں ٹھکانا، اتنا یزید کی محبت میں اندھا ہو چکا کہ سوچتا ہی نہیں کہ یہ حوالہ تیرے حق میں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ احمد ابن حنبل تو کھلا کہتے ہیں کہ یزید مسلمان نہیں رہا تھا، کافر ہو گیا تھا، اس کا کلمہ جاتا رہا۔ جب بیت اللہ شریف کو اس نے شہید کرا دیا، مدینہ کو 3 دن برباد کرایا، اہل بیت کو قتل کیا، کیا رہا وہ مسلمان؟ مگر امام غزالی کہتے ہیں نہیں، گناہ گار مسلمان ہے، جو چیز چاہے ہو، فاسق ہے، گناہ گار۔ اپنا مسئلہ کیا بیان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ہے اس میں کوئی صلاح الدین کے کام کی بات؟ اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہمارے امام جو نا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، وہ خاموش ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر۔ تو پلے تیرے کیا پڑ کہ نہ مسلمان ہے نہ ہم کافر کہتے، ہوا پھر کیا؟ وہ اللہ ہی جانتا، منافق ہے یہ بے ایمان، نہ مسلمان کہیں نہ کافر، لہذا یہاں بھی سکوت کریں گے۔ اب اس کے بارے میں سنیں کیا اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں۔ کافر مومن کی بحث تو لگ رہی، اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بات گناہ گار سے آگے نکل گئی ہے، اس شخص سے کفر ایمان کی بحث شروع ہو گئی ہے کہ یہ مسلمان بھی رہا ہے یا کافر ہو گیا، گناہ گار ہونا تو الگ رہا نا، یہاں تک بحث چلی گئی کہ کئی اماموں نے کہا نہیں اب یہ مسلمان نہیں رہا۔ اور یہی میں حوالہ کسی دن پڑھوں گا، اس دور کی بہترین تفسیر 2 صدیاں ہو گئیں، محمود آلوسی رحمۃ اللہ نے بغداد کے مفتی اعظم تھے، روح المعانی لکھی، اس میں انہوں نے سورہ محمد میں کہا کہ اللہ گواہ میں اس کے حاضر ناظر کہتا ہوں کہ اس شخص کے اندر رائے ایمان کی نہیں ہے یزید میں، اور اگر تھا یہ مومن تو کافر ہو گیا، اب اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ علماء اتنے پر کہ قرآن مجید اٹھا کر کوئی گندگی پھینک دے، کہتے ہیں اب زبان سے 1000 بار کلمہ پڑھے کافر ہے، اس کا یہ عمل ہی بتاتا ہے کہ قرآن کی توہین اس نے کیوں کیا۔ تو کہتا ہے کہ قرآن کو پھینکنے سے یہ بڑھ کر نہیں ہے کہ بیت اللہ کو آگ سے جلا دیا، رسول اللہ کا شاید 3 دن لوٹا گیا، اور ہزاروں صحابہ اور تابعین قتل ہوئے، جو حرم تھا رسول اللہ کا جہاں درخت کاٹنے حرام تھے، اور اہل بیت کو قتل کیا۔ قرآن گندگی میں پھینکنے سے سمجھ تو کافر ہو جائے، یہ مسلمان رہا؟ وہ پڑھنے کے قابل بحث ہے۔ اور انہوں نے کہا جو کہتے ہیں کہ اس کو لعنت نہ کرو، ان پر کروڑوں لعنت ہیں، اس کے مددگاروں پر بے شمار لعنت ہیں کہ نام مراد ہو، ایسے ظالم کی مدد کرتے ہو۔ اب یہ سن لیں آپ، 6 جلد فتاوی رضویہ، کسی نے یہی کہا کہ بس یزید جو ایسا ایسا، اعلیٰ حضرت کا سن لیں اور داد دیں لوگوں کی جو شیخ القرآن بنے ہوئے ہیں، ان کی تفسیریں سعودیہ تقسیم کرتا ہے، کتابیں لکھتے ہیں، رسومات محرم اور رام ثانیہ کربلا۔ بھائی کچھ سچ لکھتے، مجھے خبر تھا کہ آپ کی خبر لیتا، لوں بالکل خبر لوں گا تاکہ آپ کا یہ دجل و فریب جو ہے یہ ختم۔ اب اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، شروع کیسے کرتے ہیں؟ یزید پلید علیہ ما یستحق من العزیز المجید، کہ اللہ کرے اس سے سلوک جس کے وہ لائق ہے، قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا۔ بھائی اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ یزید پلید تھا اور سارے اہل سنت کا اتفاق ہے، کوئی باہر نہیں اس سے، کہ فاسق تھا، فاجر تھا اور کبیرہ گناہ کرنے میں دلیر تھا، کوئی حیا نہیں تھا اس کو۔ اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یہ اہل سنت کی طے شدہ بات ہے، جو یہ نہیں مانیں گا وہ سنی نہیں ہوگا، یزید پلید کے گروہ کا وہ کوئی ناسبی ہوگا، ملعون ہوگا جو اہل سنت سے خارج ہوگا۔ اس پر اس قدر پر تمام ائمہ اہل سنت کا اتباع و اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا۔ جھگڑا صرف یہ ہے کہ اب اس کو کافر کہیں یا صرف گناہ گار کہیں۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے اور بتخصیص نام لے کر اس پر لعنت کرتے ہیں، اور اس آیہ کریمہ سے اس پر سند لاتے ہیں۔ آگے سارے اس کے ظلم بتائے، اس کے بھی پھر موقع آئے گا کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین و طیبین خود کعبہ معظمہ و روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لیڈر پیشاب ممبر اطہر پر پڑے، 3 دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی، مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا اور جلایا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماں ہمراہیوں کی تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گود کے پالوئے تنے نازنین پر بادشاہ گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام استخوان مبارک چور چور ہو گئے، سرور انور کے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا بوسہ گاہ تھا،
کاٹ کر نیزہ پر چڑھایا اور منظروں پھرایا، ہر میں محترم مخدرات مشکوہ رسالت، حضور کے گھر کی پردہ دار بچیاں قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے۔ اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا؟ ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے۔ قرآن عظیم میں صراحتاً اس پر اعلان حملہ فرمایا، لہذا امام احمد اور ان کے موافقین اس پر لعنت فرماتے ہیں۔ وہ سورہ محمد کی آیت پڑھتے ہیں کہ جو رشتوں داروں سے بگاڑے اور زمین میں فساد برپا کرے اس پر لعنت۔ اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت، وہ کافر نہیں کہتے لعن، کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اس نے جو فاسقوں والے کام کیے وہ تو شک سے بالا متواتر، آسمان کے سورج کی طرح یہ فاسق ہے، کفر متواتر نہیں، کفر میں شک ہے کہ کافر ہوا یا نہیں۔ اور بحال احتمال نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں، نہ کہ تکفیر، تو جب شک ہو تو پھر کافر نہیں کہنا چاہیے، مگر اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے، اور ضلال تو بد مذہبی صاف ہے کہ جو امام کو کہے کہ وہ غلط کر رہے تھے اور اس کو بری کرے کہ نہیں یزید برا نہیں تھا، ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف۔ سنی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مانے اس کو فاسق، اور امام کو سچا نہیں مانتا، ضلال تو بد مذہبی صاف ہے، کھلی گمراہی اور بے مذہب آدمی ہے، بلکہ انصافاً یہ اس قلب سے متصور نہیں جس میں محبت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شمع ہو۔ بالکل سچ کا کہتے ہیں جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت کا ذرہ بھی ہوگا، اس دل سے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ اور نیک کہے اور امام حسین مظلوم کو کہا کہ وہ باغی تھا۔ کہتے ہیں اگر رائی بھی محبت کی ہوگی وہ دل کبھی یہ سوچ نہیں سکتا۔ یہ ہیں اعلیٰ حضرت جس کی دو سطریں کہ وہ کہتے ہیں ہم نہ کافر کہنا مسلمان، اس سے تیرا کیا کام چلتا؟ یہ تو گناہگار سے بھی آگے بات چلی گئی کہ اس کا ایمان ہی مشکوک ہو گیا، مگر محبت میں اندھا ہوا، بالکل اندھا ہو گیا۔